السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ اور آپ کے اپنے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ کے امان میں ہوں گے۔ پی پی ایس سی کا پاس پیپر کرنے لگے ہیں جو کہ ہوا تھا سول جج کے لیے۔ سب سے پہلا سوال ہے اس کا، بعض دعویٰ عام قانونی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے دعویٰ سے دستبردار ہونا، اپنے دعوے سے ہی خود ہی دستبردار ہو جانا۔ قبالہ لکھوانا کے معنی ہوتے ہیں مکان یا جگہ وغیرہ کا اپنے نام لکھوا لینا، قبالہ لکھوانا کہلاتا ہے۔ جونپور کا قاضی ضرب المثال ہے، اس سے مراد ہے بیوقوف اور احمق بندہ۔ بسا اوقات اس کی ترکیب اردو میں روزمرہ بول چال کا حصہ ہے، اس کے معنی ہیں اکثر اوقات۔ نالش کرنا محاورہ ہے، اس کے معنی ہیں کسی کے خلاف دعویٰ دائر کر دینا، کوئی قانونی دعویٰ دائر کرنا۔ بزا خفش کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں استعمال ہوتی ہے؟ بے سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملانا بزا خفش کہلاتا ہے۔ بہانمتی کا کنبہ ضرب المثال ہے، اس سے مراد ہے واہی تباہی لوگوں کا جمع ہو جانا۔ غرہ بود کرنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے خلط ملط کر دینا۔ صاحب فراش کی ترکیب روزمرہ کے بول چال میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے، اس کے معنی ہے وہ بیمار جو بستر سے نہ اٹھ سکے۔ دام تزویر کی ترکیب بھی اردو میں بکثرت مستعمل ہے، اس کے معنی ہیں مکر و فریب کا جال، دام تزویر۔ ادھ جل گھگری چھلک جائے ضرب المثال ہے، اس کا مطلب ہے کم ظرف آدمی تھوڑا سا مقدور ہونے پر اترانے لگتا ہے، تھوڑا سا اگر اس کا مقدر بن جائے تو وہ اترانے لگ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادھ جل گھگری چھلک جائے۔ گونگے کا خواب محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ بات جسے آدمی دیکھے مگر بیان نہ کر سکے۔ مسجد ٹھنڈی کرنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے مسجد کو منہدم کرنا۔ نماز کا ٹکا ضرب المثال ہے، اس کا مطلب ہے نمازی کا انعام و اکرام۔ نخاس چڑھنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے رسوائے عام ہو جانا، بہت زیادہ رسوا ہو جانا، بے عزت ہو جانا۔ 9 13 22 بتانا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے ٹال دینا۔ جزرسی کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی کرنا۔ دید و عدید کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک کا دوسرے کی ملاقات کو جانا۔ ٹائم ٹائم فش ضرب المثال ہے، اس کے مطلب ہے زبانی جمع خرچ بہت مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ جلے پاؤں کی بلی ضرب المثال ہے، اس کا مطلب ہے وہ عورت جسے ایک جگہ ٹھہرنا مشکل اور پھرنے کے سوا کوئی کام نہ ہو، عام طور پر عورتوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ دعوت سمرقندی کا مطلب ہوتا ہے پرتکلف ضیافت کرنا، کسی کی پرتکلف دعوت کرنا، اس کو کہتے ہیں دعوت سمرقندی۔ مشتری ہوشیار باش قانونی اصطلاح ہے، یہ کن معنوں میں استعمال ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے جائیداد کے خریدار کو متوجہ کرنے کے لیے مشتری ہوشیار باش کا اشتہار دیا جاتا ہے۔ ضرب المثال میں خالی جگہ پر کیجئے، روزے رکھے غریبوں نے تو دن بڑے ہو گئے، یہاں بڑے آئے گا۔ ہجو کے اعتبار سے کون سا لفظ درست ہے؟ یہ دیکھیں، اس میں سے یہ والا چودھری درست ہے۔ قائد اعظم کا لفظ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ لقب ہے قائد اعظم۔ لفظ پہناوا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ اسم مصدر ہے قواعد کی روح سے۔ کون سا جملہ درست ہے؟ آپ کی ناراضی کا سبب کیا ہے؟ یہ والی ناراضی آئے گی، یہ والا سنٹنس درست ہے۔ کون سا جملہ ان میں درست ہے؟ اکبر دانستہ غیر حاضر ہے، دانستہ غیر حاضر ہے، دس از دا رائٹ آنسر۔ رموز اوقاف کے اعتبار سے کون سا جملہ درست ہے؟ ماں نے بیٹے سے کہا کولن واوین بیٹا، آگے یہ آ گیا، محنت نہیں کرو گے تو فاقو مرو گے، فل سٹاپ واوین بند۔ رموز اوقاف کے اعتبار سے کون سا جملہ درست ہے؟ میں اور مجلس اقبال سے یوں تشنا کام آؤں، یہ والا صحیح ہے۔ اردو زبان میں مستعمل غیر منقوط حروف ابجد مشمول حمزہ، یہ جو حمزہ ہے کی تعداد کتنی ہے؟ 20 ہے جو غیر منقوط حروف ابجد ہیں حمزہ کو ملا کے۔ بتائیے پاکستان کا قومی ترانہ کل کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ 15 مصروں پر مشتمل ہے۔ آثار اسنادید سر سید کی معروف تصنیف ہے، بتائیے آثار اسنادید کے معنی کیا ہیں؟ بزرگوں کی نشانیاں۔ ان کے خطوط کی تعداد کا اندازہ کم و بیش 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ یہ بات وثوق کے ساتھ کس ہستی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے؟ مولوی عبدالحق کے بارے میں۔ مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے، اس چرخ کج رفتار کا برا ہوا، ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا، ملک و مال و جاہو جلال کچھ نہیں رکھتے تھے، ایک گوشہ توشہ تھا چند مفلس دبے نو، ایک جگہ فراہم ہو کر کچھ ہنس بول لیتے تھے۔ مکتوب نگاری کے اس انداز تحریر
سے کس مکتوب نگار کا نام ذہن میں آتا ہے؟ مرزا غالب ہی ایسے شاعروں جیسا لکھتے تھے۔ گزشتہ لکھنؤ مولانا عبدالحلیم شرر کی معروف تصنیف ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ گزشتہ لکھنؤ کا تمدن اور معاشرہ۔ مولانا محمد علی جوہر ہمدرد کے متوازی وہ کون سا انگریزی اخبار نکالتے تھے جس کی زبان دانی کے انگریز بھی معترف تھے؟ وہ کامریڈ تھا۔ مذہبی، ادبی اور سیاسی مضامین کا حامل ایک جریدہ اردو معلّہ اس قدر وقیع تھا کہ شبلی نعمانی جیسے ثقہ لوگ نہ صرف اسے پڑھتے بلکہ اس کے مضامین کی داد دیتے تھے۔ یہ جریدہ کون نکالتا تھا؟ مولانا حسرت موہانی۔ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نواں قندیل، اقبال کا یہ شعر ہے۔ یہ شعر قیام پاکستان کے بعد ایک عرصہ تک ہر دل عزیز ادبی اور نیم سیاسی ہفتہ روزہ جریدے کی پیشانی پر لکھا جاتا تھا۔ اس جریدے کا نام بتائیے۔ اس جریدے کا نام ہے قندیل۔ کرنل ہال رائڈ، ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن پنجاب کا اردو زبان پر سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ انہوں نے انجمن پنجاب 1874 کی تشکیل ان کی سرپرستی میں ہوئی تھی، ان کی وجہ سے ہوئی تھی، کرنل ہال رائڈ کی وجہ سے۔ ڈاکٹر فالن، جان ٹی پیلٹس اور جان شیکسپیئر کے اردو زبان پر کیا احسانات ہیں؟ انہوں نے انگریزی اردو لغات جو ہے نا لغتیں یہ مدون کی تھیں۔ علامہ اقبال کی تصنیف کا نام بتائیں جو اقتصادیات میں اردو کی پہلی تصنیف ہے، علم الاقتصادیات۔ رجب علی بیگ سرور کی تصنیف فسانہ عجائب کی مقبولیت کی بڑی وجہ مزجہ من کا اسلوب بیان ہے۔ میرا من کی شہر آفاق تصنیف باغ و بہار میں کون سی تہذیب جھلکتی دکھائی دیتی ہے؟ تو اس میں یہ میرا من کے زمانے کی دلی کی تہذیب جھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے پیش نظر ناول لکھنے کا بڑا مقصد کیا ہے؟ تو ان کے پیش نظر ناول لکھنے کا مقصد مسلمان اشرف گھرانوں کی بہو بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ قائد اعظم کے انتقال و پرملال کے موقع پر لکھی جانے والی نظموں میں اس عظیم ہستی کے بارے میں قندیل آرزو سے بہتر شاید کوئی نظم لکھی گئی ہو۔ اس نظم کے شاعر تھے سید عابد علی عابد۔ اردو کے وہ کون سے مسلم ثبوت شاعر تھے جو اپنی خاندانی سپاہیانہ وضع کو بڑھاپے تک بدستور نبھاتے رہے، یہاں تک کہ مشاعروں میں بھی تلوار باندھ کر جاتے تھے؟ خواجہ حیدر علی آتش تھے وہ۔ دبستان لاہور کے کس شاعر نے موضوعاتی نظموں کے علاوہ رباعی، قطع اور دوہے کی اضناف میں بڑا نام کمایا؟ اخراج عقیدت کے طور پر لاہور کی ایک معروف سڑک کا نام بھی ان کی نام کی نسبت سے معنون ہے، وہ خواجہ دل محمد تھے۔ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف ڈیش جلی حروف میں یہ الفاظ علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام کے سرورق پر درج ہیں؟ تو وہ ضرب کلیم کے سرورق پر یہ حروف درج ہیں کہ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ایسی ورولہ خیز اور ہیجان انگیز ہے جس کا ترجمہ بقول خلیفہ عبدالحکیم نظم کے جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے روسی زبان میں لینن کے سامنے پیش ہو جاتا تو اسے اشتراکیت کا ترانہ بنا دیتا۔ اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ تو وہ فرشتوں کا گیت اس نظم کا عنوان ہے۔ ناداں ہیں کس طرف سے باہر نکلیں، انسان ہیں کس طرف سے باہر نکلیں، زندان وفا کا کوئی دروازہ نہیں، حیراں ہیں کس طرف سے باہر نکلیں۔ بتائیے ان اشعار میں ردیف کیا ہے؟ تو ان اشعار میں ہیں کس طرف سے باہر نکلیں ردیف ہیں۔ سوال نمبر 51 کے اشعار میں قافیہ ہے نادان، انسان، حیران وغیرہ، تو اس کا قافیہ یہ ہے۔ قافیہ پہلے آتا ہے، ردیف بعد میں آتا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے یہ لفظ یاد رکھنا ہے ہمیشہ۔ دیکھیں پہلے کاف آتا ہے پھر را آتا ہے نا، تو کر پہلے کاف پھر ردیف، میں اسے یاد رکھتا ہوں۔ سوال نمبر 51 کے حوالے سے بتائیے کہ ان اشعار کا تعلق کس صنف نظم سے ہے؟ رباعی سے متعلق ہے یہ۔ 12 ماسا کون سی صنف نظم ہے؟ یہ وہ ہندی صنف نظم ہے جس میں عورت کی زبان سے 12 مہینوں کی کیفیت فراق بیان کی جاتی ہے، اسے 12 ماسا کہتے ہیں۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کے حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، پرانی سیاست گری خوار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے۔ علامہ اقبال کے ان اشعار کا تعلق کس شعری کی صنف سے ہے؟ تو یہ مثنوی سے متعلق ہیں۔ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ گویا اردو کا قدیم نام ریختہ ہے۔ بتائیے ریختی کون سی صنف نظم ہے؟ یہ ایسی صنف ہے جس میں عورت کی طرف سے اظہار محبت کیا گیا ہو۔ اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے،
اے خدا پھیر دے رخ گردش ایام کے آغا حشر کا یہ شعر ہے، اور اس شعر میں کون سی صنف نظم کا ذہن تصور میں آتا ہے؟ مناجات۔ سحر البیان اور گلزار نسیم اردو کی معروف مثنویاں ہیں، بتائیے ان کا سب سے بڑا وصف کیا ہے کہ ان کے اندر زبان و بیان کی سادگی اور بے ساختگی ہے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ علامہ اقبال کا یہ زبان زد خاص و عام شعر حاصل نظم ہے، ان کی اس نظم کا عنوان ہے ہمدردی۔ میر انیس کے کلام کی مبالغہ آرائی ان کی شاعری کی بڑی خامی ہے، یا اور یہ ہے بلکہ نہیں، ان کے کلام کی مبالغہ آرائی ان کی شاعری کی نمایاں خوبی ہے کہ وہ ایگزیجریشن کرتے تھے اپنے کلام کے اندر۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ برتا؟ مثنوی کو سب سے زیادہ برتا۔ شاہ بیت شعری اصطلاح ہے، اس سے مراد ہے غزل کا عین وسطی شعر کو شاہ بیت کہتے ہیں۔ شاعری میں سوقیانہ، فرسودہ، پست اور پامال الفاظ کا استعمال شعری اصطلاح میں کہلاتا ہے ابتدال۔ مستثنیٰ حالتوں کے سوا ہمیشہ وہی شعر زیادہ مقبول، زیادہ لطیف، زیادہ بامزہ، زیادہ سنجیدہ اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے جو کمال غور و فکر کے بعد مرتب کیا گیا ہو۔ مولانا حالی نے اس متذکرہ کیفیت کو اصطلاح میں کیا نام دیا؟ آورد کا نام دیا انہوں نے۔ پامال رستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے عمل کو ادب کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے رومانیت۔ اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم کس شاعر کی ذات کو گردانا جاتا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی کی ذات کو۔ آخری مغل فرما روا بہادر شاہ ظفر کے استاد جو ملک الشعراء کے رتبے پر بھی فائز تھے وہ تھے شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ مولانا ظفر علی خان اور مولانا اسماعیل مرٹھی اپنی منظومات میں کیا تخلص استعمال کرتے تھے؟ ان دونوں شاعروں نے اپنی منظومات میں کبھی کوئی تخلص استعمال ہی نہیں کیا، مولانا ظفر علی خان اور اسماعیل مرٹھی نے۔ کیا خوب امیر فصیل کو ستوشی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ اقبال کا یہ شعر ہے۔ یہ ستوشی کون تھے؟ یہ ایک افریقی مسلمان کی تحریک آزادی کے ایک بزرگ کا نام ہے۔ سوال نمبر 69 سے منسلک رہ کر بتائیے کہ امیر فصیل کون تھے؟ یہ شریف مکہ تھے۔ رشی کے فاقوں سے نہ ٹوٹا برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ علامہ اقبال نے رشی سے کیا مراد لیا؟ رشی سے مراد ہے مہاتما گاندھی۔ سوال نمبر 71 کے حوالے سے بتائیے علامہ اقبال نے برہمن سے کیا مراد لیا؟ برہمن سے مراد پنڈت جواہر لال نہرو۔ آہ یہ قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ ہے، کہاں روز مکافات اے خدائے دیر گر۔ علامہ اقبال نے کس قوم کو قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ جیسی صفات کا حامل قرار دیا؟ اہل کشمیر کو۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ اقبال کا یہ شعر ہے۔ اس شعر میں کتنے استعارے استعمال ہوئے ہیں؟ 4۔ آدھا کو حرام کا مال ملا، خور کو اسد اللہ کا لال ملا، واللہ کلاہ سرے سرور ہوئے خور، حلا ملا معصومہ کا رومال ملا۔ بتائیے میر انیس کے نشار میں کون سی صنعت شعر مترش ہے؟ تو وہ ہے صنعت غیر منطوق شعر یہاں پہ شامل کی گئی ہے۔